کے بعد شمالی کشمیر ہندوارہ کی کرتے ہیں، کیونکہ شمالی کشمیر ہندوارہ کے راجوار میں کل رات دیر گئے آگ کا ایک بھیانک واردات جو ہے وہ پیش آئی ہے۔ آگ کے شعلوں نے تقریباً 12 جو رہائشی گھر ہے ان کو ایک کے بعد دیگرے اپنی لپیٹ میں لے لیا، ساتھ ہی ساتھ جو کو شیڈز ہے، گاؤں کھانے ہیں، وہ بھی خاکستر ہوئے ہیں اور لاکھوں کروڑوں کی املاک جو ہے وہ تباہ ہوئی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ کل قریباً رات 11 بجے اچانک یہ آگ نمودار ہوتی ہے ایک رہائشی گھر سے، اور جو دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس کے جو دیگر علاقے ہیں، دیگر رہائشی گھر ہے، ان کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اور یہ تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آگ کے ان شعلوں نے ایک کے بعد دیگرے ایک مکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور کل ملا کر قریباً 12 رہائشی مکان ہیں جو اس آگ کی زد میں آ گئے ہیں، آگ کی زد میں خاکستر ہوئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ جس کے بعد جو ہے مقامی لوگ وہاں پہ پہنچے، پولیس اور فائر اینڈ ایمرجنسی کے اہلکار وہاں پہنچے، لیکن آگ اتنی بھیانک تھی کہ قریباً 12 مکانوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور کئی گھنٹوں تک یہ آگ جو ہے جاری رہی۔ 12 مکان سمجھ سکتے کہ قریباً ایک کالونی ہے جو اس آگ کی زد میں آ گئی ہے، اور مکمل طور پر یہ 12 کے 12 مکان جو ہے وہ خاکستر ہوئے ہیں۔ تاہم بعد میں جو فائر اینڈ ایمرجنسی، پولیس اور دیگر محکمے کے لوگ وہاں پہ پہنچے اور آگ کو قابو کر لیا گیا ہے۔ مقامی لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ راجوار ہندوارہ کے اس علاقے میں فائر اسٹیشن ایک طرف سے نزدیک تو پڑتا ہے لیکن وقت پر نہ پہنچنا، اس وجہ سے بھی نقصان ہے۔ شاید 3-4 اور مکانات جو بعد میں آگ کی لپیٹ میں آئے ان کو بچایا جا سکتا تھا۔ دوسرا، فوج، جموں کشمیر پولیس اور مقامی لوگ جو وقت پر یہاں پہنچے، کام شروع کیا۔ علاقے میں پانی کی کمی کے باوجود بھی جیسے تیسے کر کے آگ کو مزید پھیلنے سے روکا گیا، لیکن جب تک آگ پر مکمل طور قابو پایا جاتا تب تک 1 درجن سے زائد جو ڈھانچے تھے، جن میں 12 رہائشی مکانات ہیں، 12 گاؤں کھانے ہیں، ان کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ مقامی لوگوں کے تاثرات بھی ذرا تک پہنچاتے ہیں۔ گلستان نیوز نمائندہ شمیم بھٹ نے رات دیر گئے جب آتے زدگی کے اس واردات کو وہ اپنے کیمرے میں قید کر رہے تھے، اس وقت بات چیت بھی ان سے کی۔ ان لوگوں کی طرف سے بھی کچھ شکایات کی گئیں، انتظامیہ کے نوٹس میں کچھ معاملات لائے گئے اور نقصان کے حوالے سے بھی انہوں نے تصدیق کی۔ اس کے بعد دوبارہ شمیم کے پاس چلیں گے۔ سب سے پہلے مقامی لوگوں کی بات سنیں۔ شمیم صاحب، یہ صحیح ہے کہ جو ان کا مال مویشی ہے وہ سب جل گیا اور کم سے کم 12 مکان یہاں جل گئے۔ تو بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ترنمولہ میں ایسا واقعہ ہوا، اس وقت بھی ہم نے گورنمنٹ سے اپیل کی تھی فائر ٹینڈر زلڈارہ میں ہونی چاہیے تھی، مگر بدقسمتی کی وجہ سے وہاں فائر ٹینڈر نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جب دور سے فائر ٹینڈر آتا ہے تب تک وہاں بہت مالی نقصان ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں جب ہمیں پتہ چلا 11:02 پر، تو ہم نے 101 پر کال کی۔ اسی وقت فائر سروس عملہ یہاں آیا، تو ٹائم لگ گیا تھوڑا، کیونکہ راستہ بہت دور ہے، بہت کٹھن راستہ ہے، ہندوارہ سے آنا پڑتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں داد دینا تھا جموں کشمیر پولیس کی ٹیم کا، وہ بر وقت آ گئی، اور انڈین آرمی یہاں بر وقت آ گئی، اپنی جان پر کھیل کر انہوں نے یہاں پر جو لوگوں کا بچاؤ۔ ہم اس گاؤں سے 3 کلومیٹر دور رہتے ہیں، نچمن جب ہم نے آگ دیکھی ہے اوپر اٹھا کے ہم نے دیکھی ہے گاؤں، ہم اٹھا کے یہاں پر پہنچے ہیں۔ 1 گھنٹہ لگے ہیں ہمیں یہاں پر پیدل آنے کا، 11 بجے رات کی۔ مگر یہ افسوس کی بات ہے، اگر تحصیل کا درجہ دے دیا اس راجوار پر، زچل دارہ میں ہمارا ہیڈ کوارٹر آتا ہے زچل دارہ، جب تحصیل کا درجہ دے دیا، مگر جب تحصیل کا درجہ ہے مگر ہے کہاں، کیا ہے وہاں پر، کیا فیسلٹی؟ میں بھی کہوں گا نا، جب ہندواڑہ سے ایک گاڑی یہاں پہنچے ہے اس کو 2 گھنٹے لگے ہیں، اگر یہ زچل دارہ ہوگا نا اس کو 25 منٹ 20 منٹ لگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب جتنا نقصان یہ ہوا ہے اس سے بالکل اس سے بہت کم ہو جائیں گے اگر زچل دارہ میں ہوگا۔ اسی علاقے کے ایک ثانیے سے ہم ابھی گزر رہے تھے، مطلب کہ اسی ہفتے میں ایک بڑا ثانیہ پیش آیا یہاں پر راجپورہ کے اندر، جہاں پر ہم نے 4 لاشیں جو ہے دفن کی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہیں یہاں پر اگر بات کریں گے ینگرہار جو غریب علاقہ ہے، یہاں پر 90 درجن سے زائد مکانات جو ہیں، قریب 9 مکانات ایسے ہیں جو جل کر خاکستر ہوئے ہیں اور راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ حالانکہ اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے مال مویشی، ان کا جائیداد کا سامان سارا راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے، لیکن لوگوں کی دیرینہ مانگ تھی کہ زچلارہ کے اندر جو ہے فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز یہاں پر جو ہیں لائی جائے۔ اگرچہ شمیم صاحب جب آگ لگی یہاں پر 11 بجے کے قریب تھا اس سمے، جب گاڑی ہندواڑہ سے یہاں تک پہنچی ہے 15 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے، تو ظاہر سی بات ہے 15 کلومیٹر ڈسٹنس آدھے گھنٹے سے زیادہ گاڑی کراس کر سکتی ہے، یعنی کہ پونا گھنٹہ لگ سکتا ہے۔ یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے ہمارے علاقے میں،
ये बेसिकली हमारे इलाके में जो फायर सर्विस की कमी है जचलडारा में और या वाडर में कहीं और किसी इलाके में, जिस कमी की वजह से अगर वो टाइम पे पहुंच जाती तो ये साइना नहीं हो जाता यहाँ पे। इसमें कुछ जानवर भी जल गए हैं, 8-10 मकान तकरीबन जल गए हैं। तो यहाँ पे अभी फायर सर्विस गाड़ियाँ तो आ गई है, एडीसी साहब ने यहाँ पे भेजी है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगा, जिस वजह से जो यहाँ पे इतना नुकसान हुआ। अगर टाइम पे पहुँच जाता तो शायद ये इतना बड़ा नुकसान 1-2 मकान अगर जल जाते बाकी मकान बच सकते थे। ये हमारी बदकिस्मती है, ये पिछले 10-15 सालों 20 सालों से हमारे इलाके को नज़रअंदाज करते जा रहे हैं, जो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जो भी है, जिस वजह से यहाँ पे ये सानिया हुआ है। अपर राजवार में ये पहला वाक़ा नहीं है, इससे पहले भी चंगीमुला में हुआ था, इससे बेनीपुरा में हुआ, वाडर बाला में हुआ, वाडर में हुआ। तो अक्सर हुकूमत इन दिनों पे यहाँ पे आके ये लोगों को दिलासा देती है कि हम फायर सर्विस यहाँ जचलडारा में मतलब रखेंगे। आज भी अगर यहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए तो वो बोल रहे हैं कि हमने ज़मीन आइडेंटिफाई की है। ज़मीन आइडेंटिफाई करके क्या करना है? अगर वो यहाँ पे एक गाड़ी रख के रेंटेड बिल्डिंग में रह के यहाँ पे फायर सर्विस गाड़ी रख के आवाम का ये जो मतलब माल मवेशी यहाँ पे मतलब नुकसान हो रहा है वो बच सकता है। हुकूमत इसी मतलब जो हादसात होते हैं यहाँ पे रोनुमा होते हैं, आज भी यहाँ पे तकरीबन 10 से 13 मकान जो यहाँ पे खाकस्तर हुए हैं। तो कल आएंगे यहाँ पे पॉलिटिशियन आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मुआवजा फिर क्या मिलता है इनको, मुआवजा मिलता है थोड़ा बहुत, तो फिर भूल जाते हैं अक्सर।